सन 1976 میں اس وقت امریکی ریاست جارجیا کے گورنر اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جمی کارٹر اپنے ریپبلکن حریف صدر فورڈ کے خلاف صدارتی مارکے میں ملک کو بہتر معیشت، دفاعی صلاحیت، توانائی کے ذرائع فراہم کرنے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے اس وقت کی حکومت کی پالیسیوں پر تبدیلی لانے کے وعدے پر انتخاب لڑ رہے تھے، اور گزشتہ سال انہوں نے 1976 اور 2008 کی انتخابی مہم میں مشترکہ چیلنجز کا ذکر کیا۔ میں نے تبدیلی کے نعرے پر انتخاب لڑا اور اس وقت بھی امریکہ تبدیلی کے لیے تیار تھا۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے صدر کارٹر نے اسرائیل اور مصر کے درمیان کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ کروایا اور اسے ان کے دور صدارت کی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے، لیکن داخلی سطح پر ان کے دور میں امریکی معیشت کی کارکردگی بہتر نہیں ہو سکی اور مہنگائی کی شرح 16% سے بھی زیادہ ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک امریکہ میں مہنگائی کی شرح اتنی نہیں ہوئی۔ جمی کارٹر صرف 4 سال تک ہی عہدہ صدارت پر فائز رہ سکے اور 1980 میں انہیں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار رونلڈ ریگن نے شکست دے دی۔ صدارت کا عہدہ چھوڑنے کے بعد جمی کارٹر نے ایک روایتی سابق صدر سے ہٹ کر ایک بہت متحرک کردار اپنایا اور خود کو دنیا میں امن کے قیام کی کوششوں اور بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے وقف کر دیا۔ 1981 میں وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد انہوں نے اپنی آبائی ریاست جارجیا میں کارٹر سینٹر قائم کیا۔ ہم ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں بیماریوں اور تنازعات کی وجہ سے دوسرے نہیں جانا چاہتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان علاقوں میں بیماریوں اور تنازعات پر قابو پانے میں ناکامی یقینی تھی، لیکن ہم ایسا نہیں سمجھتے۔ افریقی ممالک میں کارٹر سینٹر بہت سی بیماریوں خصوصاً آنکھ کی ایک ایسی بیماری سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے بارے میں مغرب میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ سن 1994 میں اس وقت کے صدر بل کلنٹن کی اجازت پر جمی کارٹر شمالی کوریا گئے۔ وہ امریکہ کے پہلے صدر تھے جو شمالی کوریا گئے۔ جمی کارٹر کی اس کوشش کو مبصرین نے کافی سراہا اور ان کے مطابق صدر کارٹر کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں شمالی کوریا نے اس وقت اپنے نیوکلیئر پروگرام کو روکنے کے لیے معاہدہ کر لیا تھا، لیکن صدر کارٹر نے امن کے قیام کے لیے جس خطے پر سب سے زیادہ توجہ دی وہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع ہے، اور بہت سے مبصرین کے مطابق اس معاملے میں صدر کارٹر کا موقف مغرب خصوصاً امریکہ کی حکومت کے موقف سے بالکل مختلف ہے۔ 3 سال قبل منظر عام پر آنے والی ان کی کتاب پیس ناٹ اپارتھائڈ میں صدر کارٹر نے اسرائیل پر الزام عائد کیا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان قیام امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ جمی کارٹر حماس سے مذاکرات کے بھی حامی ہیں۔ حماس اور شام سے مذاکرات نہ کرنا میرے خیال سے درست حکمت عملی نہیں ہے۔ اسرائیل اپنے ایسے پڑوسیوں سے بات کیے بغیر جن سے وہ متفق نہیں ہے کبھی بھی امن سے نہیں رہ سکتا۔ لیکن سابق صدر جمی کارٹر کی کتاب اور ان کے اس موقف کو امریکہ اور اسرائیل دونوں جگہ بہت سے حلقوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ نیتھن براؤن جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں مڈل ایسٹ پروگرام کے سربراہ ہیں۔ صدر جمی کارٹر کے اس موقف میں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اسرائیل حماس سے مذاکرات کر رہا تھا۔ اسرائیل کے حماس کے ساتھ مذاکرات مصر کے ذریعے ہو رہے تھے، اس لیے صدر کارٹر کوئی نئی بات نہیں کر رہے۔ اس نوعیت کی تنقید کے باوجود صدر کارٹر کو امریکہ اور امریکہ سے باہر ایک بہت باعزت مقام حاصل ہے اور ان کی شہرت دنیا میں امن کے قیام اور اہم مسائل سے لڑنے کے لیے ایک ایماندار ثالث کی ہے۔ ان کی انہی کوششوں کے باعث سن 2002 میں انہیں امن کا نوبیل انعام بھی دیا گیا۔ امریکی صدور پر تحقیق کرنے والے بعض محققین کے مطابق جمی کارٹر موجودہ تاریخ میں وہ واحد صدر ہیں جنہیں ان کے دور صدارت سے زیادہ ان کی بعد از صدارت کارکردگی کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا، اور اگر امن کے قیام کے لیے ان کی کوششیں کامیاب رہیں تو یہ ذکر یقیناً مثبت انداز میں ہوگا۔ کوکب فرشوری، اردو VOA، واشنگٹن۔